हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो होने वाली है मुफ्ती तारिक मसूद जी की. हम अपने इस नए चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं भाई. Yes. मुफ्ती तारिक मसूद जी की. एंड लास्ट चैनल पे बहुत वीडियोस देखी है, बहुत प्यार किया लोगों ने मुफ्ती तारिक मसूद जी की वीडियोस को. एंड आज की वीडियो भाई बहुत ही अलग होने वाली है कि लाहौर जो कि पाकिस्तान में, वहाँ पे गुस्ताखी का कुछ वाक़या हुआ है. गुस्ताखे रसूल है बंदा, वो क्या है वीडियो में हमें कुछ नहीं बताया. देखते हैं भाई मुफ्ती तारिक मसूद जी क्या कहते हैं उसके बारे में. कौन वो शख्स है, ये बयान दे रहे फिर तो मामला बहुत बड़ा ही है हाँ ना? कि कौन वो शख्स है जिसने भाई इतनी बड़ी गलती कर दी है. सो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं भाई, हम देखते हैं भाई इनकी वीडियो. ये वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में. अब सोचिए उस खातून का कत्ल कर दिया जाता या मार दिया जाता, हम क्या एज ए पाकिस्तानी दुनिया को क्या मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते. ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे. एएसपी साहिबा जो खातून थी वो वहाँ पहुँची और उन्होंने उस खातून की जान बचाई. तो पुलिस का भी हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे मौके पे बरवक्त कार्रवाई करके उस खातून की जान बचा ली. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली उम्मतों में एक नबी थे जिनको एक चींटी ने काटा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन नबी ने सारी चींटियों को जला दिया, जितनी भी वहाँ चींटियों का एक जत्था था. तो अल्लाह ने वही नाजिल की कि काटा आपको एक चींटी ने और आपने सारी चींटियों को किस बेस पे मारा. सोचिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वजह एक चींटी को मारने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, वो एक खातून जो बेचारी उसको पता भी नहीं है कि जो है लोग मेरे इस अमल से ये समझेंगे, और ना वो कुरानी आयात लिख के घूम. आप पूछ तो लेते ना किसी से कि क्या लिखा हुआ है ये. तो वो नबी किसी औरत की इस तरह से उसको मारने की कोशिश करना, जहनी टॉर्चर करने की कोशिश करना, जो एक चींटी मारने की आपको बिला वजह इजाज़त नहीं दे रहे, वो नबी कैसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त करेंगे. तो मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपने देखा पंजाब में खातून ने कपड़े पहने हुए हैं और उस पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अरबी में लिखा हुआ है, कुछ हलवा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था. हमारे यहाँ कुछ मजहबी जुनूनी लोगों ने उनको मारने की कोशिश की इस बेस पर कि ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं और ये मोहतरमा कुरान की और इस्लाम की तौहीन कर रही हैं. मैं इस मौके पे कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा. हमारे यहाँ दो तबके हैं इस वक्त जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचे हुए हैं. एक तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा था. ये वो मजहबी जुनूनी और पागल लोग हैं जो शायद एंजाइटी के मरीज़ हैं या डिप्रेशन के मरीज़ लोग हैं, जो सेंसलेस लोग हैं. ये कोई बचपन में इनको दिमागी चोट लगी थी जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया इनके साथ. हर जगह ये तौहीन तलाश कर रहे हैं और मारने धाड़ने पर आ जाते हैं. और ये इनका कसूर नहीं है, हकीकत ये कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जो जुनूनी हैं और पागल हैं, दिमाग ख़राब हो चुका है उनका. और जब इंसान पागल होता है ना डिप्रेशन की वजह से या किसी भी बीमारी में, तो वो इसी किस्म की ऊटपटांग हरकतें कर रहा होता है. तो हमारे यहाँ कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जज्बाती तकरीरें कर करके लोगों का ये दिमाग बनाया है. ये वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में. अब सोचिए उस खातून का कत्ल कर दिया जाता या मार दिया जाता, हम क्या एज ए पाकिस्तानी दुनिया को क्या मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते. पहले ही हमारी हरकतें देख लें आप, अब तक हमसे वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सका है, जो पूरी दुनिया में हमारा इमेज गया है. एक मजहबी हमारे पास एक ऐसी चीज़ बची हुई है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे पास इस्लाम है. बाकी हमारे पास बचा क्या है? उस इस्लाम ही का आप ये तस्वुर अगर दुनिया के सामने पेश करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि मुसलमान किसी भी वक्त पागल हो सकता है और कुछ भी कर सकता है, तो इस पे जितना एहतजाज किया जाए वो कम है. दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक सेकुलर लोगों का तबका है जो दूसरी इंतहा को पहुँचा हुआ है. वो कोई भी मौका इस्लाम को बदनाम करने का, उलमा को बदनाम करने का, वो हाथ से नहीं जाने देता. और वो कहता है देखो ये मौलवियों ने ये किया हुआ है, लोगों को ऐसा जहन बनाया हुआ है. इस वाक़े के ख़िलाफ़ मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे जितना एहतजाज उलमा रिकॉर्ड करवा रहे हैं और जितना मजहबी तबका रिकॉर्ड करवा रहा है, इतना कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं करवा रहा. तो ये एक अच्छा इमेज भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो ये वाक़या हुआ, उस खातून को टॉर्चर करने की कोशिश की गई, तो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी मजहबी स्कॉलर्स ही कर रहे हैं. इससे पता चलता है ये इस्लाम का मसला नहीं है, ये कुछ लोगों का मसला है, उनका दिमाग ख़राब हो चुका है, वो पागल है. कुछ पागलों का और चंद बेवकूफ़ों का मसला है ये. तो ऐसे बेवकूफ़ों को हम सब ने मिल के कंट्रोल करना है, कानून साजी करनी है.
یہ تو اللہ جزائے خیر دے. ASP صاحبہ جو خاتون تھیں وہ وہاں پہنچی اور انہوں نے اس خاتون کی جان بچائی. تو پولیس کا بھی ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے موقع پہ بروقت کارروائی کر کے اس خاتون کی جان بچا لی اور ہم سب کو دنیا کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیا. ورنہ یہ چیز لوگوں میں اسلام کا داخلہ روکنے کا ذریعہ بنے گی. لوگ کہیں گے یہ مسلمان سارے ہی پاگل ہوتے ہیں, ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اس وقت کس بات پہ اٹھا کے مار دیں یہ جان سے, اور ثواب سمجھ کے مارتے ہیں, یہ تو جنت کی لالچ میں مارتے ہیں. یہ تو یہ بہت برا امیج ہمارا دنیا کے سامنے جا رہا ہے. ایسے مذہبی جنونیوں کو, ایسے بیوقوف اور احمقوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ وقولوا للناس حسنا. یہ ساری آیتیں قرآن کی انسانیت سے متعلق ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک نبی تھے جن کو ایک چیونٹی نے کاٹا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی نے ساری چیونٹیوں کو جلا دیا, جتنی بھی وہاں چیونٹیوں کا ایک جتھا تھا. تو اللہ نے وحی نازل کی کہ کاٹا آپ کو ایک چیونٹی نے اور آپ نے ساری چیونٹیوں کو کس بیس پہ مارا. سوچئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ ایک چیونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, وہ ایک خاتون جو بیچاری اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے لوگ میرے اس عمل سے یہ سمجھیں گے, اور نہ وہ قرآنی آیات لکھ کے آپ پوچھ تو لیتے نا کسی سے کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ. تو وہ نبی کسی عورت کی اس طرح سے اس کو مارنے کی کوشش کرنا, ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کرنا, جو ایک چیونٹی مارنے کی آپ کو بلا وجہ اجازت نہیں دے رہے, وہ نبی کیسے یہ سب چیزیں برداشت کریں گے؟ اور اسی نبی کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے, اور اسی نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, اور اسی نبی کی ناموس کو بچانے کا دعویٰ کر کے اس خاتون کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک خاتون کا مسئلہ نہیں ہے, کل یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ممبروں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, زبان سے مسٹیک میں کوئی لفظ غلط نکل جاتا ہے, اس پہ توہین کے فتوے لگنا شروع ہوتے ہیں, اس پہ قتل و غارت کی باتیں شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو اس قسم کے مذہبی جنونی قسم کے پاگل ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. علماء کنٹرول کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس خاتون سے معافی منگوائی گئی. ٹھیک ہے, معافی منگوانے والوں نے تو اس وقت کوشش یہ کی کہ کسی طرح یہ جنونی اور جو پاگل قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں ان کو کسی طرح ہم یہاں سے بھگائیں. انہوں نے تو اس کوشش میں اس خاتون سے معافی منگوائی, ورنہ حقیقت میں اس خاتون کا معافی مانگنا بنتا نہیں ہے. بنتا ان لوگوں کا معافی مانگنا ہے جنہوں نے اس کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی. تو اور اگر بالفرض کپڑوں پہ کوئی عربی کے قرآن کی آیات ہی لکھی ہوتی بالفرض, تو بھی مارنا نہیں بنتا. آپ ان کو سمجھائیں گے سسٹر یہ جو ہے, یہ جو آپ نے قرآنی آیات کپڑوں پہ لکھی ہیں, یہ کپڑوں پہ لکھنا مناسب نہیں ہے. آرام سے بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے. تو اور بھی طریقوں سے توہین دیکھیں, وہ توہین قابل گرفت ہے جس میں صاف پتہ چل رہا ہو کہ اس عمل کرنے والے کی نیت توہین کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی. میں ایک مثال دیتا ہوں. فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ مقدس اوراق اگر پاؤں میں آ رہے ہیں تو آپ کیا مقدس اوراق کو زمین پہ نہ ڈالیں تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں, تو کہ آپ ان مقدس اوراق کو جلا دیں تاکہ وہ راکھ بن جائیں اور وہ نشان مٹ جائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی مقدس اوراق کو جلانے کا تو ہمیشہ سے علماء حکم دیتے رہے, لیکن اور یہی قرآن مجید کو جلانا توہین کی نیت سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ توہین کرنے والے لوگ جلا رہے ہوتے ہیں, صبح شام خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ قرآن کی توہین کی نیت سے جلا دیا. تو اب ہر جلانے والے کو آپ توہین پر محمول کریں, اس میں قرائن کو دیکھا جائے گا, اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیوں جلا رہا ہے. ایک آدمی مقدس اوراق کو, قرآنی آیات کو جلاتا ہے تاکہ وہ نشان مٹ جائیں اور یہ اوراق لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں, یہ اوراق لوگوں کے پاؤں میں آ کے ان کی توہین نہ ہو. اور ایک آدمی اس لیے جلا رہا ہے تاکہ توہین ہو. آپ نے دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا. میں سرگودا میں تھا, وہاں ایک مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے ایک کنواں کھود کے نا مقدس اوراق کو اس میں ڈالا تاکہ میں ان کو جلا دوں اور لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. بہت سارے بوسیدہ جو اوراق تھے وہ جمع ہو چکے تھے, تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو کنویں میں ڈال دیتا ہوں اور جلا دیتا ہوں تاکہ جو ہے یہ بکھرے نہیں, لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. کہتے میں نے جلانے کی ذرا سی ابھی ہلکا سا جلایا ہے اور تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. تو بہت مشکل سے کہتے ہیں میں نے معاملے کو قابو کیا, اور اگر یہ معاملہ اس وقت قابو میں نہ آتا تو لوگ تو اس کو مار چکے ہوتے, اور وہ بیچارہ داڑھی والا آدمی, وہ نمازی آدمی, اس پہ کیس کیا بنتا کہ اس نے قرآنی اوراق جلائے ہیں اور توہین کی ہے مقدس اوراق کی, اور اس یعنی لوگ ہیرو بن جاتے اس کو قتل کر کے, حالانکہ وہ توہین سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. تو ان بد دماغوں کو چاہیے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا کوئی خاتون
جو ایک اسلامی کنٹری ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں, وہ پاگل ہے, وہ قرآنی آیات اپنے پورے کپڑوں پہ لکھ کے بازار میں اس طرح سے گھومے گی, وہ اس کو پتہ نہیں ہے یہاں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں, تو کچھ تھوڑی سی سینس بھی تو استعمال کر لینی چاہیے. صحیح بات ہے بھائی. تو بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ جو واقعہ ہوا, اور اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اس بیچاری کی جان بخش گئی, ورنہ تو بڑے ہی مسائل کھڑے ہو جاتے اور ہیرو بن جاتے بہت سے لوگ اس کو قتل کر کے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے, اور ایسے جن لوگوں نے اس طرح کی پروڈکٹ تیار کی ہے نا, جن قسم کے مولویوں نے, جو جذباتی قسم کے بد دماغ مولوی ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے, جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, جن لوگوں نے یہ پروڈکٹ تیار کی ہے مذہبی اسکالرز نے, اللہ ان مذہبی اسکالرز کو بھی ہدایت دے, اور ان کے چاہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں پھر دوبارہ سو گائز یہ تھی ویڈیو, اینڈ انہوں نے بہت ہی اچھی چیز بتائی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے جہاں پہ کچھ لکھا ہے عربی کی کسی لڑکی کی شرٹ پہ, سو لوگوں نے یہ کہا کہ اس نے قرآن کے بارے میں کچھ لکھا ہے, اس کو مارنے تک کی نوبت آ گئی ہے نا, مارنے تک کی. اور ان کا مین ٹارگٹ یہی تھا, یہ جو بھی اسکالرس ہیں یہ ان کو ٹارگٹ دے رہے تھے کہ جن کو دین کا وہ نہیں ہے, سوچ سمجھ نہیں ہے, وہ یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں کہ اگر ایسا انسان ہے اس کے ساتھ ایسے کرو, ایسی وہ کچھ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, تو وہ چیز جو ہے بین ہونی چاہیے, ان کو ہدایت ملنی چاہیے. جو صحیح سے مذہب کو نہیں جانتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ میں عالم اسکالرس بننے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ وہ پاپولر نہیں ہے, تو وہ اس طریقے سے ہی پاپولر ہونا چاہتے ہیں. تو یہ وہی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جو بھائی اسلام کے دائرے میں نہیں ہے چیزیں, اور وہ اسکالرس, وہ ویکتی, وہ عالم ایسی چیزیں کر رہے ہیں, تو ان کی بک میں لکھا گیا ہے کہ لیڈیز کو بالکل بھی ہاتھ تک ٹل لگا نہیں لگانا, جو اور انہوں نے یہ بھی چیز کہی کہ اگر آپ کی یہاں پہ کوئی آیت لکھی ہے یا کچھ الفاظ لکھے ہیں قرآن کے, تو آپ کو پہلے سمجھانا ہے. مارنے کی تو اجازت تب بھی نہیں دی ہے, پہلے سمجھانا ہے, پیار سے سمجھانا ہے, یہ چیز ایسی چیز ہے, تو بندہ خود ہی سمجھ جائے گا بھائی. جو جس مذہب کا بندہ ہے وہ تو obvious بات سمجھ ہی جائے گا. تو باقی یہ تھی ویڈیو, اینڈ لاہور میں یہ تھی بھائی گستاخی کا واقعہ جو کہ ہم نے سنا مفتی طارق مسعود جی سے. سو کس کو یہ واقعہ پتا تھا, اینڈ آپ کی کیا رائے ہے اس واقعے پہ ضرور کمنٹ کر کے بتانا گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.